News headlines. We are here for Pakistan, just as we've been during past natural disasters, both to meet the immediate needs, and today I'm pleased to announce another $10 million in food security assistance. امریکہ کا پاکستان کے لیے مزید $10 ملین امداد کا اعلان. پاک امریکہ وزرائے خارجہ ملاقات کے بعد پریس بریفنگ. اینٹونی بلکن کا کہنا تھا سیلاب کے بعد پاکستان کا 1 تہائی رقبہ زیریاب ہے. پاکستان میں سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 17 امدادی طیارے بھجوا چکے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان عوامی سطح پر رابطے مزید مضبوط بنانا ہوں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کی واپسی ہو گئی. پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے آنے والی بڑی تباہی کا سامنا ہے. مسلسل بارشوں سے 100 کلومیٹر کا علاقہ جھیل بن گیا. پاکستان کا کاربن کے اخراج میں صرف 0.8% حصہ ہے. ماحولیاتی انصاف پر امریکہ پاکستان کی مدد اور تعاون کرے. وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت. میں یہ سمجھتی ہوں کریڈٹ کارڈ ہے اس کو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہاں سے پاس آ کر دکھانے کے لیے سوائے کریڈٹ کارڈ کی کچھ نہیں تھا. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ آپ کو یاد ہے ہم نے تو اس کو $102 نیچے آڈیو لیک کا تحقیقات. انکشافات کا سلسلہ جاری. شہباز شریف اور مریم نواز کی ایک اور آڈیو آ گئی. کروڑوں پاکستانیوں کے علاج کی فری سہولت پر مریم نواز کی سیاست. آڈیو لیک میں انکشاف. مریم نواز کا وزیراعظم کو فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر عوام کے لیے ہیلتھ کارڈ کو بند کرنے کا مشورہ. کہا عمران خان کے پاس دکھانے کے لیے صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں. شہباز شریف کا مریم نواز سے مکالمہ. آواز غیر واضح. آخر میں کہا انشورنس پالیسی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. آنے والے دنوں میں آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے. قسطوں کی انتظار کریں. ایک یہ بھی سن رہا ہوں میں آ رہا ہے مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو الیکشن کمیشن کہہ رہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دوں. فکر نہ کریں. آڈیو لیک میں ابھی اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے. مریم اپنے ابا جی کو بول رہی ہے فکر نہ کریں. الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل کر دے گا. واضح ہو گیا چیف الیکشن کمشنر شریف خاندان کے گھر کا نوکر ہے. اس آدمی میں تھوڑی شرم ہوتی تو آڈیو لیک کے بعد مستعفی ہو جاتا. عمران خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا اسحاق ڈار کے ابا کی سائیکل کی دکان تھی. نیب نے پوچھا پیسے کہاں سے آئے تو وہ بھاگ گیا. اب واپس آ گیا. چوروں کو NRO دیا جا رہا ہے. سازش کے تحت بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہم پر مسلط کیا گیا. قوم سے پوچھتا ہوں کیا بھیڑ بکریوں کی طرح تماشا دیکھتے رہو گے. عمران خان آج پشاور کا دورہ کریں گے. تحریک انصاف کے مختلف ونگز کی تقریب سے خطاب کریں گے. ایک کام سے کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا. آدھا آ گیا وہ انڈیا سے پلانٹ یہ وہی ہے نا. وفاقی حکومت کا آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا فیصلہ. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں حساس اداروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے. JIT کو وزیراعظم ہاؤس کے عملے سے تفتیش کا اختیار ہوگا. JIT تحقیق کرے گی کہ ڈیٹا ہیک ہوا یا کس نے چوری کر کے فروخت کیا. تحقیقاتی ٹیم جائزہ لے گی واقعے کے وقت کون کون افسر وزیراعظم ہاؤس میں موجود تھا. PM ہاؤس اور آفس پر مامور سیکیورٹی کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب. وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے. شرکا کو وزیراعظم ہاؤس کی خفیہ ریکارڈنگ سے متعلق بریف کیا جائے گا. صدر ڈاکٹر عارف الوی کا نجی گفتگو عام کرنے پر اظہار تشویش. کراچی میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں کہا آڈیو لیک ہونے کے واقعات کا رجحان تشویشناک ہے. سائبر سیکیورٹی کسی بھی قوم کی حفاظت سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ملک کی استحکام ترقی کے لیے سائبر سیکیورٹی اپنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. ذاتی حیثیت میں اسٹیک ہولڈرز کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں.
پاکستان کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے اسٹیک ہولڈرز میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ کیوں آخر عمران خان صاحب نہیں کال دے رہے؟ سارا بلوی صاحب روک لیتے ہیں، اب جیسے حالات ہیں وہ تو سیمی فائنل تو ہم جیت ہی گئے۔ پریزیڈنٹ صاحب کا حال ہے کسی بڑے فساد کے بغیر الیکشن ہو رہے۔ عمران خان کیوں فائنل کال نہیں دے رہے؟ فواد چودھری نے وجہ بتا دی۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو میں بتایا صدر عارف الوی نے عمران خان کو روک رکھا ہے، ان کی کوشش ہے فساد کے بغیر الیکشن ہو جائیں، 2-2.5 ہفتے سے بات آگے نہیں جائے، جلد فیصلے ہو جائیں گے۔ ہیکرز کے مطابق اس نے ابھی اصل گفتگو ریلیز نہیں کی جو بہت دھماکہ خیز ہے، شاید کوئی ایسی گفتگو ہے جس سے وزیراعظم خوفزدہ ہیں۔ پی ٹی آئی کا وزیراعظم اور وفاقی وزراء کی آڈیو لیک کو سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا اعلان۔ وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں آڈیوز کا فرانسک کرانے یا نہ کرانے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین کا کیس، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو الیکشن کمیشن نے آج طلب کر لیا۔ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ساتھی رہنماؤں اسد عمر اور فواد چودھری کو بھی آج طلب کر رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں قبول کروں۔ لندن میں 5 سال خود ساختہ جلاوطنی کے بعد ساگدار کے وطن واپسی، ساگدار بطور وزیر خزانہ اس وقت کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے طیارے میں لندن بھاگے اور اب نامزد وزیر خزانہ کے طور پر وزیراعظم شہباز شریف کے طیارے میں واپس آئے۔ ذرائع کا کہنا ہے ساگدار آج سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے۔ ساگدار کہتے ہیں قائد نواز شریف اور وزیراعظم نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں دی ہیں، پاکستان کو معاشی بھنور سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ سابقہ 2 ادوار میں بھی ملک کو معاشی بھنور سے نکالا تھا، بڑی امید ہے کہ ہم معیشت کو درست سمت میں لے کر جائیں۔ 6 روپے نیچے آ گیا ہے تو کیا پاکستان میں کیا ڈالر کی بارش ہو گئی ہے؟ ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے ساگدار کی واپسی آنکھوں میں دھول جھونکنا قرار دے دی۔ کہتے ہیں سال کاٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ رسم دنیا نبھانا پڑے گی۔ ماضی میں ایسے لوگ ہیں جو معاشی ہٹ مین کے طور پر مشہور ہوئے، ایسے ہٹ مین ہیلی کاپٹر کے ذریعے اترتے اور معاشی تباہی پھیلاتے ہیں۔ نواز شریف نہیں ابھی آ رہا۔ اسلام آباد میں بڑی گہما گہمی ہے سیاست میں، ملک کے اہم سیاسی فیصلے چند ہفتوں میں متوقع ہیں۔ نواز شریف اب پاکستان نہیں آ رہے، 40-45 دن میں اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ شیخ رشید کے پروگرام لائمتار میں گفتگو کہا اسلام آباد میں بڑی گہما گہمی ہے، آڈیو لیکس کی ٹائم بھی دیکھنی چاہیے۔ جو آڈیو سنی ہے اس سے لگتا ہے اندر کا شخص ہی ریکارڈنگ میں ملوث ہے۔ اسحاق ڈار وزیراعظم کے جہاز میں گئے اور اسی جہاز میں آئے، لوگوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان کا چہرہ دیکھ لیں، اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کی آخری حکومت ہے۔ اس طرح وہاں پہ مریم اورنگزیب کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے خلاف پاکستان میں بھی مقدمہ درج کرائیں گے اور ان کے یہاں پہ پاسپورٹ ضبط کریں گے اور ان کو یہاں پہ ہم عبرت کا نشان بنائیں گے۔ واقعہ برطانیہ میں کارروائی پاکستان میں، نون لیگ کی مریم اورنگزیب واقعے میں ملوث پاکستانیوں کے خلاف کارروائی پر مشاورت۔ نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری کہتے ہیں واقعے میں ملوث پاکستانیوں کے خلاف مقدمے درج کریں گے۔ حکومت واقعے میں ملوث افراد کے پاسپورٹ بھی ضبط کرے گی، ملوث پاکستانی شہریوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہماری حکومت وکلا کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ آج مکمل کیا جائے گا۔ بلوچستان کے 4 اضلاع کی 11 یونین کونسلز کے 65 وارڈز میں پولنگ ہوگی۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پولنگ موسیٰ خیل، دکی، مستونگ اور لورالائی میں ہوگی۔ سیلاب اور بارشوں کے باعث ان حلقوں میں پولنگ کا عمل مؤخر کیا گیا تھا۔
ہزار اڑے دین میں میرے دادا جی. بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکار شہید. شہداء میں میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی محمد عمران اور شعیب شامل. ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا. گزشتہ رات ہرنئی کے قریب گر کر تباہ ہوا. ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہید میجر منیب کی نماز جنازہ میں آرمی چیف سمیت سول حکام کی شرکت. شہداء کے جسد خاکی تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو بھیج دیے گئے. صدر عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزرائے اعلیٰ کا اظہار افسوس. شہداء کو خراج عقیدت. جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم وسکٹ میں فوجی چوکی پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے تبادلے میں نائک رشید اور سپاہی رسول بادشاہ شہید. پاک فوج کے جوانوں کی مؤثر اور بروقت جوابی کارروائی، ایک دہشت گرد مارا گیا. ہلاک دہشت گرد فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھا. آرمی چیف سے پاکستان میں کینیڈین ہائی کمشنر وینڈی گلمور کی الوداعی ملاقات. باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال. آرمی چیف نے باہمی تعاون کے فروغ کے لیے کینیڈین ہائی کمشنر کی خدمات کو سراہا. کینیڈین ہائی کمشنر نے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی کوششوں کو بھی سراہا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ عالمی شراکت داروں کے تعاون سے متاثرین کی جلد بحالی ممکن ہوگی. جی مار پے ہیلی کاکن کے باہ لگے اڑے تمہا انجینئر کھڑی کے اسا کے راشن پانی نہ کھپے اسا کے پنجو کینجا جو پانی کریم داد گوٹ پنجو پانی نکال کریم. سندھ کے سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئی. غیر پرناتن شاہ کے گاؤں کریم داد کی عمر سیدہ خاتون کی اپیل. سیلابی پانی میں کھڑے ہو کر کہا ہمیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے راشن نہیں چاہیے. ادارہ ہیلی کاپٹرز پر انجینئرز کو لے آؤ تاکہ پانی نکالا جا سکے. ٹرنو محمد خان میں برتن فروخت کرنے والی خاتون کے گھر سیلاب کی نظر. 4 دیواری کی جگہ پھٹی چادروں کا سائبہ. خیمہ ملا نہ راشن، کہاں جائیں؟ متاثرہ خاتون کا شکوہ. وزیراعظم شہباز شریف آج سندھ آئیں گے، سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. کوئٹہ میں ہزار گنجی کے قریب سیچری کی کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں منشیات اسمگل کرنے والے 4 دہشت گرد ہلاک. ٹرک قبضے میں لے کر کروڑوں روپے مالیت کی ہیروئن برآمد کر لی گئی. ترجمان CTD کے مطابق دہشت گرد گلستان سے ٹرک میں ہیروئن کراچی اسمگل کر رہے تھے. مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ برآمد. منشیات اسمگلنگ سے ملنے والی رقم دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہونی تھی. دہشت گردوں کا تعلق قلعدم جماعت احرار سے ہے. کوئٹہ میں ریلوے کالونی کے قریب گاڑی پر فائرنگ. 3 بھائی جاں بحق، مرنے والوں میں 10 سال کا بچہ بھی شامل. پولیس کے مطابق مقتولین شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد گھر واپس جا رہے تھے. جاں بحق افراد معروف مولد ڈاکٹر ناصر اچتزئی کے بیٹے تھے. کراچی میں شرافی گوٹ فیوچر کالونی سے سمیرہ نامی خاتون کی 1 ماہ پرانی تشدد زدہ لاش ملی. شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کی حدود میں بیگ سے لاش برآمد. علاقہ مکینوں کے مطابق کار سوار 2 خواتین رات گئے. بیگ کچرا کنڈی میں پھینک کر گئی. پولیس نے معذور شخص کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دی. خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں 2 منزلہ مکان منہدم. ملبے تلے دب کر 5 افراد جاں بحق، 11 زخمی. واقعہ تری تنگ میں پیش آیا. میرپور آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اٹک میں جنڈ سے 9 کلومیٹر شمال مشرق میں زلزلے کا مرکز تھا. شدت 2.9 اور گہرائی 35 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی.
कराची से पाक इंग्लैंड क्रिकेट एक्शन खत्म। लाहौर में कल 5वीं T20 में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। बकिया 3 T20 मैचेस के लिए कौमी और इंग्लिश स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 2-2 से बराबर। कराची में तमाशाइयों ने रिकॉर्ड तादाद में स्टेडियम का रुख किया। पीसीबी ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए पहले मैच में कमाए। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करा दिए। लाहौर रवानगी से काबिल खिलाड़ी परिस्तारों में घुल मिल गए। फैंस ने खूब सेल्फियां बनवाई और ऑटोग्राफ लिए। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। मानसरा के सियाहती मकामात बालाकोट, शोग्रान और नानान के कुदरती मनाजिर की कशिश हर साल सयाहों को यहां खींच लाती है। इन खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद।